میرا نام محمد افتخار بشیر ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں محکمہ زراعت پنجاب کی نمائندگی کرتا ہوں۔ میں اس وقت بطور ایگریکلچر آفیسر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میں ووہان میں واقع خوا چونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی میں بیجوں کی پیداوار اور پروسیسنگ ٹیکنالوجی کے موضوع پر 3 ماہ کی تربیت کے لیے آیا ہوں۔ آج ہمارا فیلڈ وزٹ تھا اور یہ ایک بہت ہی شاندار تجربہ رہا۔ ہم نے سردیوں کی بہت اچھی سبزیاں دیکھیں جن میں بند گوبھی اور پھول گوبھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کی مختلف ورائٹیز بھی دیکھیں۔ ہم نے بند گوبھی کی کچھ مزید ورائٹیز چکھیں۔ اس دورے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ سیکھنے کا ایک بہترین موقع تھا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھ کر ہی یقین ہوتا ہے، کلاس روم میں لیکچرز کے بعد ہم یہاں آئے تاکہ عملی طور پر دیکھ سکیں کہ فیلڈ یعنی کھیت میں کیا ہو رہا ہے اور ان ورائٹیز کا مشاہدہ کر سکیں جن کے بارے میں ہم نے لیکچر میں سنا تھا۔ میں خوا چونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی، پاکستانی اور چینی حکومت کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے زرعی شعبے میں چین کے تجربات اور ترقی سے سیکھنے کا یہ موقع دیا۔ مجھے امید ہے کہ میں یہاں حاصل کی گئی تربیت کو پاکستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں گا۔ حنان سیڈ انڈسٹری ٹاؤن سینٹر کے تحت سیڈ کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں تقریباً 30 سیڈ کمپنیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ ایک مربوط نظام کے تحت کام کرتا ہے جو ریسرچ اور بریڈنگ کے عمل سے نئی اقسام تیار کرتا ہے، پھر انہیں بڑے پیمانے پر پیداوار کے مرحلے سے گزار کر مارکیٹ تک پہنچاتا ہے۔ اب تک یہاں 200 سے زائد پیداوار اور اعلیٰ معیار کی اقسام تیار کی جا چکی ہیں۔ بیجوں کی فروخت کا حجم تقریباً 500 ملین یوان ہے۔ زیادہ تر کام غذائی جناس، تیل دار فصلوں اور سبزیوں کے بیجوں کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ہم عام طور پر ان بیڈز پر مٹی میں ٹماٹر اگاتے ہیں، لیکن یہاں ٹماٹر کلے یعنی چکنی مٹی میں اگائے جا رہے ہیں۔ ہمیں ابھی پیداوار کا درست اندازہ نہیں، لیکن اگر کلے میں ٹماٹر اچھی پیداوار دیتے ہیں تو ہمیں یہ طریقہ پاکستان میں بھی آزمانا چاہیے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی اپنانے اور ٹماٹر کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ میں چاول کے شعبے سے وابستہ ہوں اور چاول کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتا ہوں۔ ہم یہاں تربیت کے لیے آئے ہیں تاکہ نئی تکنیکیں سیکھ سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ چین میں پاکستان کے مقابلے میں کون سی زرعی جدت موجود ہے۔ جس ریسرچ ایریا کا ہم نے دورہ کیا وہ بہت وسیع ہے اور ہم وہاں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ پائیدار پیداوار میں اضافہ کریں، خاص طور پر آرگینک پیداوار میں۔ ہمیں یہاں خوراک کا معیار بھی بہت پسند آیا، سبزیاں ہوں یا پروسیسنگ کے طریقے، ہر چیز نہایت منظم ہے۔ As we all know, China is leading the global ہم سب جانتے ہیں کہ چین زرعی تحقیق کے میدان میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ اس میں فصلوں کی پیداوار، سمارٹ ایگریکلچر اور جدید مالیکیولر بریڈنگ شامل ہیں۔ لیکچرز، عملی تجربات اور دیگر ہینڈز آن سرگرمیوں کے ذریعے ہم نے مختلف ٹیکنالوجیز میں چین کی نمایاں ترقی کو قریب سے دیکھا ہے۔ ایک اہم نقطہ جس پر میں خاص توجہ دینا چاہتا ہوں وہ ہائی تھرو پٹ فینو ٹائپنگ ہے۔ اس طریقہ کار میں فصل کی ساخت کا تجزیہ، روبوٹکس، آٹومیشن، اے آئی اور حتیٰ کہ میڈیکل امیجنگ ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ڈیٹا جمع کیا جا سکے اور اس کا تجزیہ ہو سکے۔ یہ طریقہ بریڈرز کو تیز رفتار بریڈنگ اور درست فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ میں ان جدید طریقوں کو پاکستان میں استعمال کرنے کی خواہش کرتا ہوں۔ اس میں ملٹی اسپیکٹرل ڈرونز، ہینڈ ہیلڈ سینسرز، کنٹرولڈ انوائرمنٹ، فینو ٹائپنگ پلیٹ فارمز اور اے آئی پر مبنی امیج انالیسس ٹولز شامل ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بریڈنگ پروگرامز کی رفتار تیز کی جائے۔ چین کے اداروں کے ساتھ مؤثر تعاون اور مخصوص سرمایہ کاری کے ذریعے ہم امید کرتے ہیں کہ چاول، گندم اور کپاس جیسی بڑی فصلوں میں پائیدار اور بہتر بریڈنگ سسٹمز تیار کر سکیں گے۔ My practical skills was not good. جب میں پاکستان میں کام کر رہی تھی تو میری پریکٹیکل سکلز کمزور تھیں، لیکن یہاں میں نے جدید تکنیکیں سیکھیں۔ ان میں سیڈ پروسیسنگ، سیڈ کوٹنگ، سیڈ پیلٹنگ اور سیڈ ٹیسٹنگ شامل ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ بیجوں کی شیلف لائف کیسے بڑھائی جاتی ہے اور بیجوں کی درست جانچ کس طرح کی جاتی ہے۔ میرا مقصد یہی تھا کہ نئی ٹیکنالوجیز اور نئے طریقے سیکھوں۔ میں اس تربیت سے بہت لطف اندوز ہو رہی ہوں اور اسے اپنے لیے نہایت مفید سمجھتی ہوں۔ I would like to share my reflections. میں چینی پروفیسرز
ریسرچرز اور انڈسٹری ماہرین کے ساتھ ہونے والے ایک انتہائی مفید اور بامقصد تبادلہ خیال کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تجربہ غیر معمولی طور پر مثبت رہا۔ انہوں نے پیچیدہ تصورات بھی نہایت وضاحت اور دوستانہ انداز میں سمجھائے۔ اس معاون اور کھلے ماحول نے سیکھنے کے عمل کو نہ صرف مؤثر بلکہ آرام دہ بھی بنایا۔ مجھے سب سے زیادہ ان کی یہ صلاحیت متاثر کن لگی کہ وہ نظریاتی علم کو عملی میدان سے جوڑتے ہیں۔ ان کی محنت، باہمی تعاون کا جذبہ اور جدت پسندی نے ہم سب کو بہت متاثر کیا۔ I know that agriculture sector is the میں جانتا ہوں کہ زراعت کا شعبہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی لیے میں چین میں عملی صلاحیت کو بڑھانے کے اس پروگرام کے لیے درخواست دینے کے لیے پرجوش تھا، کیونکہ یہ عملی تجربہ جدید ٹریننگ اور دنیا کے نمایاں ترقیاتی ماڈل سے سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہاں سیکھی گئی مہارتیں اور علم نہ صرف میری پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر کریں گے بلکہ مجھے زراعت کے شعبے اور پاکستانی کمیونٹی میں مؤثر انداز میں اپنا کردار ادا کرنے میں بھی مدد دیں گے۔